إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ کو زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا ایک سلسلہ چلا، جن کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، جانشین ہوں گے، جو امت کی قیادت و سیادت کو سنبھالیں گے۔ علماء اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے اولین مستحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اشارۃ النص سے ثابت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنا مصلح کسی کو حوالے کیا تو ابو بکر صدیق کے، اور اگر کسی کا کوئی معاملہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کا رسول اگر آپ نہ مل سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے بعد ابو بکر ہوں گے، ان سے ملاقات کر لینا۔ یہ اشارۃ النص تھا، یعنی اشارے کے طور پر آپ نے بتا دیا میرے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ نیز بخاری کی روایت سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، اور یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی اشارے کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے روافض کا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا فصل خلیفہ تسلیم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد خلافت کے مستحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس بنیاد کے پر وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو نعوذ باللہ غاصب تسلیم کرتے ہیں۔ غاصب کا مطلب ہوتا ہے ناجائز قبضہ کرنے والا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں اپنے مقام اپنی جگہ پر۔ ایک اعزاز جو انہیں ابتدا ملا کہ بچوں میں اولین اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 15 سال کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج رسالت رکھا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ چونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے، بچے بہت تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا تھا۔ یہ دراصل اس احسان کا ایک طریقے سے بدلہ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، کہ جب آپ یتیم ہو گئے،
6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی سر پہ اٹھ گیا، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے سنبھالا۔ اس چیز کو بدل کے طور پر دیکھا جائے، اس احسان کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کے ذریعے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے۔ ایک واقعے کی روشنی بتاؤں کہ اللہ نے ذہانت کتنی عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول مکہ کا بڑا اندوہناک تھا اور مسلمانوں کے ایک ایک حرکات و سکنات کے پر نظر رکھی گئی تھی۔ ایسے میں بچوں کے پر لوگ اتنا کیئر نہیں کر پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ذمہ داری دی تھی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی کہ باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خبر لینے کے بعد عمومی طور پر لوگ کہاں آئیں گے؟ مکہ کعبہ کے اندر آئیں گے۔ باہر کے لوگ اسی جگہ آ کر انتظار کریں گے، وہاں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خبر لینا چاہیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہ روزانہ کعبۃ اللہ جایا کرتے تھے حرم میں، تاکہ باہر کا کوئی مسافر آیا ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے لاتے۔ اب بچوں کے پر چونکہ اتنی نگاہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ 15 سال کی عمر تھی، چھوٹے سے بچے تھے، زیادہ لوگ کیئر نہیں کرتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خبر لی تو اور پتہ لگا کہ یہ وہی نبی منتظر ہے، تو فوری طور کے پر خود مکہ آئے۔ اب مکہ آنے کے بعد ان کو پتہ تو تھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کبھی دیکھا نہیں تھا، اور حالات کے بارے میں انہیں اندازہ تھا کہ اگر میں کسی سے پوچھوں گا تو کیا ہوگا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس بارے میں تمام لوگوں کا علم تھا کہ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ خاموشی کے ساتھ حرم میں آ کر رک جاتے ہیں۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، وہی اپنی منصوبہ بندی کے تحت دعوت و تبلیغ کے لیے، اسلام کے لیے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے، اور یہی منصوبہ بندی کا ہمارے درمیان فقدان ہے۔ ہم نے ٹارگٹ طے ہی نہیں کیا، منصوبے بنائے نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے پورے منصوبے ہونے چاہیے، لیکن افسوس یہ سارے کام ہم نہیں کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے دے کر ساری چیزوں کے لیے پورا پلان کیا ہے۔ سیرت کا خاص طور سے ہمارے درمیان اہتمام ہونا چاہیے عقائد اور حدیث کے درس کے ساتھ، جس میں ان باتوں کا اندازہ ہوگا منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے، پلاننگ کیسے کی جاتی ہے۔ ہم یہاں خیر کے لیے، اچھائیوں کے لیے، نیکیوں کے لیے پلاننگ کریں، کسی برائی کے لیے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، خاموشی کے ساتھ انہیں لے گئے، کہا کہ مسافر ہوں، ٹھیک ہے چلیے رات ہمارے یہاں پر آرام کیجئے۔ لے کر گئے، اپنے گھر میں رکھا۔ دوسرے دن دیکھا کہ ابو ذر وہیں پر ہیں، کہا کہ لگتا ہی انہیں اپنی منزل نہیں ملی، یا ان کا جو کام تھا وہ ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر لے کر گئے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کام کیا ہے، ورنہ عمومی طور کے پر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ احتیاط برتا جا رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ذمہ داری دی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی بھیج دیں، اس کی بنیاد کے پر پتہ لگ جائے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول تک لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ احتیاط۔ 2 دن، تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر کچھ اعتماد یقین ہوا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوچھا کہ میں نے سنا ہے جب دونوں کے ایک دوسرے پر اعتماد ہو گیا، اتنے ماحول کے خراب ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ ماحول کیسا تھا کہ لوگ اس بارے میں باتیں کرنے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کرنے کی بنیاد پر کچھ شبہ ہو اور ہمارے کے پر کوئی آفت آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہاں میں نے سنا ہے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد نامی شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تب حضرت علی نے کہا کہ بالکل صحیح جگہ آئے ہو، میں تمہیں رات کے وقت لے کر جاؤں گا تاکہ اندھیرے کی بنیاد کے پر کوئی ہمارے تعلق سے شک نہ کرے۔ تم آگے آگے جانا، میرے پیچھے پیچھے آنا، میں آگے رہوں گا، اور اگر مجھے کسی جگہ پر ڈاؤٹ ہوگا، شبہ ہوگا،
تو میں فوری طور کے پر وہاں جھکوں گا اس انداز سے کہ میں اپنے جوتے کا تسمہ سیدھا کر رہا ہوں اور تم آگے بڑھ جانا، تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو سکے کہ میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ ہو۔ اس خفیہ طریقے سے رازداری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے لیے کتنی پلاننگ، منصوبہ بندی، اور 15 سال کی عمروں نے کتنا بڑا کام کیا۔ اس طرح لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے۔ ایک اور اہم کارنامہ ان کی زندگی کا، 22 سال کی عمر تھی جب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں واپس کرنا چاہتے تھے۔ یہ امانت داری تھی، مشرکین مکہ بھی آپ کی امانت داری کو تسلیم کرتے، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد بھی نبی کے پر جو اعتماد، یقین ہونا چاہیے، وہ مشرکین مکہ کا گیا نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حالات کتنے بھی خراب ہو، کسی غیر مسلم کو ہماری امانت داری، صداقت، معاملات کی سچائی کے پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو ہمارے یہاں پر مسلمانوں کے تعلق سے جو مزاج بن چکا ہے، ہم نے اسلام کو بدنام کرنے میں اور اسلام تک لوگوں کو پہنچنے میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اپنے کردار و عمل کے ذریعے، اور ہم الزام دیتے، دوش دیتے دوسروں کو کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ایسا سوچتے ہیں۔ کیوں سوچتے؟ ہم نے اپنے کردار و عمل سے اس کو بدلا ہی نہیں۔ اگر ہم نے اپنے کردار و عمل کو ایسا بنایا ہوتا تو کیوں ہمارے خلاف سوچتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے تعلق سے مکہ میں 13 سال سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی کسی نے نبی کی امانت داری کے پر شک نہیں کیا، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کے پر انگلی نہیں اٹھائی۔ کیا ہمارے کردار ایسے ہیں کہ اتنے پرفتن ماحول کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے، ایسے میں کسی مسلمان کے تعلق سے نہ کہا جائے؟ ہو رہا ہے۔ ہم نے دراصل اپنے اخلاق و کردار کو نبی کے اخلاق و کردار سے میچ نہیں کیا۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سنوارا گیا، اس کے بعد لوگوں کے سب درمیان بحیثیت نبی پیش کیا گیا۔ اس لیے کہ اگر آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق کے پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا تو آخرت کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کیسے اعتماد کرتے؟ اس کے لیے زمین ہموار کی گئی تھی 40 سالوں تک۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم نے ادھر قرآن پیش کیا، حدیث پیش کیا، فوراً لوگ مسلمان بن گئے، فوراً لوگ صحیح راستے کے پر آ گئے۔ اتنا آسان نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ہی نبوت کا اعلان کر دیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ 40 سال تک آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق و کردار کو ایسا سنوارا اور لوگوں کے درمیان آپ کے شبیہ ایسی پیش کی گئی کہ جو کہیں ماننے کے لیے تیار۔ تبھی تو کوہ صفا کے پر جب آپ کھڑے ہوئے، جہاں پر کھڑے ہو کر اگر کوئی اعلان کرتا، کوئی پیغام دینا چاہتا، ہر کوئی اسے سنتا۔ یعنی مشرکین مکہ کا وہ ایسا چینل تھا جہاں کی خبر ہر کسی کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں، تمہاری طرف بھی، اس لیے کہ میں پہاڑی پر ہوں۔ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ ادھر سے ایک لشکر جرار تم پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، بات مانو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ ما جربنا علیک الکذب قط، ہم نے تجربہ کر کے بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ کیا آج ہم جھوٹ سے بچے ہوئے؟ ہماری تجارت، ہمارے معاملات زندگی بچے ہوئے جھوٹ سے؟ کہاں کہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، نعوذ باللہ۔ افسوس ہوتا ہے ہم جھوٹ کے سہارے اسلام کی سچائی، اس کی حقانیت کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ راستہ غلط ہوگا تو منزل کبھی نہیں مل سکتی ہے، صحیح راستہ چوائس کرنا ہوگا، اس کے بعد منزل ملے گی۔ ہم راستہ غلط منتخب کرتے ہیں اور اس کے بعد بہتر نتیجے کی امید کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق، اپنے معاملات، ان تمام چیزوں کو سنوارنا ہوگا جو لوگوں کو وے دیتا ہے، راستہ دیتا ہے اسلام تک پہنچنے کا۔ اگر ہم نے راستہ ہی غلط دیا، کوئی اسلام تک نہیں پہنچے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، فوراً کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں رکھی ہوئی تھی، کہا کہ انہیں واپس کرنا ہے اور میں راتوں رات یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر و جوانی کی جو بھرپور عمر ہوتی ہے، 22 سال تھی، اپنے بستر کو ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ میری جگہ سو جاؤ۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ باقاعدہ دار الندوہ کے اندر مشورہ ہو چکا تھا
یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ نبی کو مار دینا ہے، اور ہر قبیلے کے نوجوانوں کو منتخب کیا گیا۔ 19 افراد تھے جو آپ کے دروازے کے باہر ننگی تلوار لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں جب اللہ کے رسول نے اپنے بستر کے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، سو گئے، وہاں اعتراض نہیں کیا کہ میری جان جوکم میں ڈال کے آپ نکل جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاری تھی۔ آپ کے جیسے صحابہ کسی کو نہیں ملے، جو جانثاری تھی وہ کسی کو نہیں ملی، اور بغیر جانثاری کے کوئی مشن پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے بارے میں، اپنے فائدے کے بارے میں سوچے تو کبھی نہیں، اپنی رشتہ داری کے بارے میں سوچے، اپنے تعلقات کو بچانے کی کوشش کرے، میرا تعلق نہ خراب ہو، لوگوں سے میری نہ بگڑے۔ یعنی ولا اور برا کو ہم نے نہیں پڑھا۔ ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے دوستی اور دشمنی کا معیار دنیا کو بنا لیا، دنیا کی بنیاد کے پر۔ اس سے ہمارے بزنس کے تعلق ہے، رشتہ داری ہے، دوستی داری ہے، نہیں، ہمارے تعلقات نہیں خراب ہونی چاہیے۔ اگر صحابہ یہی سوچتے تو کبھی اسلام ہماری سرحدوں تک نہیں آتا۔ آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے، تعلقات رکھنے والوں سے، جن لوگوں سے بزنس کے تعلقات ہیں، ان لوگوں سے پنگا لیا تھا اللہ کے دین کے لیے۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک دین اہمیت رکھتا تھا، باقی تمام چیزیں بے معنی، بے حیثیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا کر نکال لیا۔ یہ ایک مثال ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے، اللہ بچانا چاہے، کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کیا کیا؟ صرف ان کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا، سب بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ ایک مٹھی مٹی اٹھائی، سب کے سروں کے پر ڈالی، نکل گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے، ساری تدبیریں اس کے سامنے فیل ہو جاتی ہے۔ یقین، اعتماد ویسا ہونا چاہیے۔ اور جب صبح بیدار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے، اور ابو جہل وغیرہ نے دیکھا تو حیران ہو گئے، دنگ رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر بڑا تشدد کیا گیا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ دراصل قربانیاں ہیں جو صحابہ کرام نے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑا اعزاز ان کو یہ حاصل ہے کہ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اس لیے کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تب سے صرف اللہ ہی کی عبادت کی، مسلمان ہو گئے۔ ایک بڑا اعزاز انہیں یہ عطا کیا گیا کہ انہوں نے کبھی شرک کی چوکٹ کے پر اپنا ماتھا نہیں ٹیکا۔ اللہ نے اولین دن سے ان کی حفاظت کی تھی۔ اب یہاں ایک بات اور ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مشہور کی جاتی ہے، انہیں مولود کعبہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کوئی صحیح روایت اس بارے میں نہیں ملتی ہے۔ اب عورت جب ڈیلیوری کے قریب آتی ہے تو مسجد کیوں آئے گی؟ اس وقت تو نفاس کا عالم ہوتا ہے، گندگی کا عالم ہوتا ہے، مسجد میں کیسے آئے گی؟ حرم میں سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ مولود کعبہ ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کسی روایت کے ذریعے کہ ان کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہو۔ اعزاز کے لیے لوگ اپنی اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ شیعہ تو یہاں تک کہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ابو طالب یہ مسلمان تھے، حالانکہ مسلم کی واضح روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جہنم میں، اور میری بنیاد کے پر، میری شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی کہ پیروں کے نیچے آگ کی 2 جوتیاں یا جمرتان من النار، آگ کے 2 گولے رکھے جائیں گے جس سے ان کا دماغ ہانڈے کی طرح کھولے گا، اور وہ یہ سمجھ رہیں گے کہ آج مجھے سب سے شدید عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو یہ تو واضح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی واضح روایت ہے، چونکہ کفر کی حالت میں وفات ہوئی ہے، جہنمی، اس میں کوئی شبہ نہیں، جس کے بارے میں خود کا مسلم کی روایت میں ہے، جب ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا جن کے باپ کا انتقال حالت کفر میں ہوا تھا، کہا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ فی النار، جہنم میں، کفر کی حالت میں انتقال ہوا ہے۔ کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ جب وہ مایوسی کے عالم میں پلٹ کر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلایا اور کہا کہ ان ابی و اباک فی النار، میرے اور تمہارے دونوں کے باپ جہنم میں ہیں۔ بالکل واضح پیغام، شرک کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، یہاں کسی طریقے کا کوئی کمپرمائز نہیں۔ نبی کا بیٹا ہے یا تو نبی کا باپ ہے، اس بنیاد کے پر اس کو جنت میں داخل کیا جائے، جہنم سے نجات دی جائے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے اعزازات ملے، وہ اپنے مقام پر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، قریبی نسبت، اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا، جنگ تبوک یا حجۃ الوداع کے موقع پر دو الگ الگ روایتیں، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا ولی، مددگار، دوست ہوں، سرپرست ہوں، ذمہ دار ہوں، کئی معنی آتا ہے مولا کا، تو حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب یہاں مولا کی میننگ کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، آپ کس معنی میں اس لفظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ روافظ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہم کرتے ہیں۔ ہم اگر کہتے ہیں امام بخاری، اس کا مطلب ہے کہ وہ فن حدیث کے امام ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں امام ابن تیمیہ، وہ اپنے فن کے عقیدے کے امام ہیں، یعنی علامہ ابن کثیر کو کہتے ہیں امام ابن کثیر، یعنی وہ تفسیر کے اندر امامت اس مقام کے پر فائز ہیں، فن کے ماہر ہیں۔ لیکن جب رافضی کہتا ہے امام، تو نعوذ باللہ ان لوگوں کے نزدیک امام کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بہتر ہے، نعوذ باللہ، اور بہت سارے عقیدے بنا کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ امام غلطی نہیں کر سکتا، اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ ان کے جو 12 امام ہیں، اللہ سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، امام سے نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ حضرت علی کو کیا کہتے ہیں؟ یا تو مولا علی مشکل کشا کہیں گے یا امام علی کہیں گے۔ اسی طرح حضرت حسن حسین کے آگے بھی دیکھیے وہ امام حسین لکھتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے ساتھ کبھی بھی اس لفظوں کو ان لوگوں کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مولا۔ اب یہاں روافظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مولا علی کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی انجینئر کا فتنہ پیدا ہوا، انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کا، جسے قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، لیکن وہ امامت کے مرتبے کے پر فائز ہو گیا ہے، سارے علماء کو چیلنج کر رہا ہے، اور جب علماء جاتے تو بھاگ جاتا ہے، بالکل گیدڑوں کی طرح، گیدڑ جیسا کہ شیر کو ہل دیتا ہے، شیر صرف پلٹ کر بھی دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اس کی حالت ویسی ہے، جہاں علماء اس کے پاس زیادہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ کسی مسجد کے اندر مصلی تک نہیں آیا، ممبر تک نہیں آیا، اور لوگوں کے درمیان بڑے دھڑلے کے ساتھ قرآن و حدیث کے نام کے پر حدیثیں بیان کرتا ہے اور تعلیمات دیتا ہے، نعوذ باللہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ آج ہمارا جاہل طبقہ صرف چند حدیثوں کو بیان کرنے کی وجہ سے سمجھ لیتا ہے کہ ہاں بہت بھاری کام کر رہا ہے۔ تو کیا چند حدیثیں بیان کرنے سے کوئی عالم بن جاتا ہے؟ آپ کو اگر کسی نے ایک سر درد کی دوا دے دی، سیراڈون اور کوئی دوا دے دی، آپ کا سر ٹھیک ہو گیا، تو آپ اس کو سرجن مان لیں گے، اسے ڈاکٹر مان لیں گے؟ ہمارے یہاں یہ المیہ ہے۔ دین کا معاملہ بہت نازک ہے، کسی بھی گمراہ اور بدعتی سے علم نہیں لینا چاہیے، وہ کتنا بھی اچھا بیان کرے، کتنا بھی قرآن و حدیث بیان کرے، نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ کس جگہ کے پر آپ کو دھوکہ دے گا آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس نے فتنہ پھیلایا کہ دیکھو حضرت علی کی فضیلت نہیں بیان کی جاتی ہے، کہاں نہیں بیان کی جاتی ہے؟ اہل بیت کی فضیلت نہیں بیان کی جاتی ہے؟ کیا ہم نے بخاری مسلم وغیرہ کتابوں سے اہل بیت کی فضیلت کو نکال دیا ہے؟ ساری حدیثیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، جب جس کی ضرورت پیش آتی ہے بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں عمومی طور کے پر آپ دیکھیے کہ عقیدے کی بحثیں لوگ بہت کم کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کو نکال دیا گیا ہے، عقیدے کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں؟ یا میراث کے مسائل عمومی طور پر بیان نہیں کیے جاتے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میراث کے مسئلے کو نہیں مانتے؟ ایمان مجمل یہ ہے کہ قرآن حدیث کی تمام باتوں کو مانا جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے علموں میں آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا مکمل علم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورے قرآن اور پورے حدیث کو پڑھے ہوئے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ تو مجمل یہ ہوتا ہے کہ سب مانتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہو یا نہ ہو، قرآن کی حدیث کی جتنی باتیں وہ سب پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان مجمل ہے، اور ہمیں ایمان رکھنا ہوگا۔ سامنے آ گئی باتیں تو مان لینا ہے، اور اس کو نہیں بھی آئی تب بھی ماننا ہے، دونوں صورتوں میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے تعلق سے یہ جو ماحول کریٹ کیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے پر فضیلت کی بنیاد پر بہت سارے فتنے امت کے اندر برپا کیے گئے ہیں، اور ان تمام فتنوں کا سرگرہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو کہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان آیا۔ یہودیوں نے جب دیکھ لیا مسلمانوں کو ہم طاقت کی بنیاد کے پر اور فوج کی بنیاد کے پر، حکومت کی بنیاد پر نہیں شکست دے سکتے ہیں، تو اس نے ہماری بنیادوں کو، جو عقیدے کی بنیادیں تھیں، ان بنیادوں کو کمزور کرنا شروع کیا،
تاکہ جب مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہوگا تو ان کے معاملات بگڑنا شروع ہوں گے، جب معاملات بگڑیں گے تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ سوچئے اس نے کتنا دماغ لگایا، اور آج اسی کا شکار ہم ہیں۔ خاص طور سے آج مسلمان جو ٹارگیٹ کر کر کے سعودی عرب اور ان لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں جو ایمان کی پیورٹی ہے اور جس طرح وہ اسلام کے پر قائم ہے اسے مٹا دینا، تاکہ لوگوں کے درمیان اسے اتنا بدنام کر دیا جائے جس وقت اس کے پر حملہ کیا جائے تو کوئی مسلمان ان کی حمایت میں کھڑا نہ ہو۔ وہی ایران جہاں پر ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے، جہاں پر یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، چرچ ہیں، مندر ملیں گے، لیکن مسلمانوں میں سنی مسلمانوں کی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ایک بڑا مسئلہ، وہی کوفی والا، رافضیوں والا، اپنے گھر پر بلاؤ مہمان کو مار دو، اسماعیل ہنیہ کو مار دیا گیا، وہ کیا تھا؟ 2 نمبر کی بات ہے، انہی کا ایجنٹ تھا، وہ سنی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں تھا، یہ بات طے ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ لوگ اس کو شہید بنا کر رکھ دیے، نعوذ باللہ، جنت تک پہنچا دیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے صحابی ہیں، ان کا انتقال ہوا تو ان کے بازو میں رہنے والی پڑوسن نے، صحابیہ نے کہا کہ کتنا بڑا اعزاز ہے، نبی کی صحبت کے اندر انتقال ہوا، اللہ تمہیں جنت کے اندر مقام دے گا، تم جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ جنت میں چلے گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں، دعویٰ کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ جنت میں داخل کر دے، لیکن دعویٰ نہیں، وہ آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ یہاں عقیدے کا پتہ نہیں، وہ صاف طور پہ اپنے آپ کو صوفی کہہ رہا ہے، قبوری کہہ رہا ہے، یعنی کھلا شرک کر رہا ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ گیا۔ کیا جنت کے ٹھیکیدار ہیں ہم؟ جنت بانٹتے پھریں گے؟ تو اپنے گھر میں بلایا، مار دیا، لاکھوں سنی مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ بنا ہے۔ یہ میں حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوں، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے باتیں پھیل رہی ہیں، اور اگر اس کو نہ بیان کیا جائے ہمارے اپنے متاثر ہوتے ہیں، صحیح غلط کی تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے سمجھ نہیں پاتے۔ جو دشمن ہیں، دشمنوں سے ملا ہوا ہے، دشمنوں کا ایجنٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بہادر ہے، نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ پلاننگ کر کے مسلمانوں کے خلاف فلسطین کو برباد کرنے میں کردار ادا کیا۔ یہ جواز دیا جاتا ہے دنیا کے سامنے 2-4 پٹاخے داغ کر کہ دیکھو ان لوگوں نے ایسا کیا، ہم جوابی حملہ کر رہے ہیں، ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کے سامنے لوگوں کو بتایا جا سکے پوری پلاننگ اندر سے کس طریقے سے کیا ہو رہی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ 2-4 جو سوشل میڈیا کے پر آ گئے ایجنٹ بن کر، اس کے ایجنٹ بنے ہوئے لکھ رہے ہیں، بغیر دلیل کے بے پر کے ہانک رہے ہیں، اس سے کوئی بات تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ جو حقیقت ہے وہ سمجھنا ہوگا، کفر اور باطل کے درمیان، حق کے درمیان تفریق سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں سمجھ پائے ان ساری چیزوں کو، اسی طرح ہمیں آلہ کار بنا کر استعمال کیا جائے گا، ہماری اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی، اور جو آلہ کار ہوں گے ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، جو حقیقت میں ہمارے ہمدرد ہیں انہیں ہمارا دشمن بنا کر پیش کیا جائے گا۔ وہ مسند احمد کی روایت یاد آتی ہے، دھوکہ دینے والے سال ستاتی علی الناس سنون خدا، کثرت سے دھوکہ دیا جائے گا۔ جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو خائن ہوگا اسے امانت دار ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو امانت دار ہوگا اس کو خائن اور سچے کو جھوٹا، پورا ماحول تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور تمہارے درمیان رویبزہ اگر ہم آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کریں، سڑک چھاپ لوگ، یعنی جن کو کچھ سمجھتا نہیں، کوئی علم نہیں، حالات کی گہرائیوں کے بارے میں علم نہیں، جیسا کہ آج ہمارے یہاں اخوانیت تحریکی ہیں، کوئی علم نہیں ان لوگوں کا، بلکہ باقاعدہ اس کے بارے میں اغیار پروف موجود ہے، ہلیری کلنٹن وغیرہ کے ہم نے کریٹ کیا ان لوگوں کو، داعش وغیرہ کو جس کے اندر اخوانی وغیرہ شامل ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد بتاتے ہیں، جبکہ اسلام کے سب سے بدترین دشمن یہی ہے۔ خوارج کی نئی شکل ہمارے سامنے، میں یہ دھڑلے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آنے کے بعد خوب گالیاں بھی بکیں گے، بکو۔ منبر رسول سے انتہائی امانت داری کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہیں، کوئی بے پر کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں یوں نہیں کہا تھا کلاب من النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، اور کبھی اغیار کے خلاف آپ انہیں کام کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔
تو یہ ضمناً کچھ باتیں آ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، یہ لوگوں کے درمیان بدگمانیاں، بدعقیدگیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے شوشہ چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی تال میل ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک مقام پر کہا تھا، لیکن وہ تسلی کا مقام تھا، خطبے میں اتنا تفصیل کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دلجوئی کے لیے کہا تھا کہ جس طرح حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ دونوں بھائی تھے اور یہ دونوں بھی بھائی ہیں، گرچہ چچا زاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے کہا تھا، جب منافقوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی نہیں گئے تھے، حج نہیں ادا کیا، آپ نے انہیں مدینہ کی ذمہ داری دی تھی، مدینہ سنبھالو۔ یہ منافقین افواہیں اڑانے لگے، دیکھو اگر اتنی قدر ہوتی تو ساتھ میں لے کر جاتے، ان کا کام ہی ہوتا تنقید کرنا، ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ صرف تنقید کریں گے۔ قرآن ایک بہت پیاری بات کہتا ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کے تناظر کے اندر ہے۔ سورہ قصص میں اللہ نے ارشاد فرمایا 9 راحتین کہ 9 لوگوں کی ایک جماعت تھی، یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، صرف یہ فساد برپا کرتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ یہ ٹولہ تھا، انہی لوگوں نے مکاری کی تھی کہ رات کے وقت ہم مار دیں گے اور صبح کو ان لوگوں کے گھر والوں سے کہہ دیں گے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، یعنی لوگوں کو شک ہو جائے گا کہ ہم لوگوں نے یہ کانڈ کیا ہے، لیکن صاف کہہ دیں گے، انکار کر دیں گے ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو ایسی جماعت ہوتی ہے جو صرف فساد برپا کرتی ہے، اصلاح نہیں کرتی ہے۔ یہ صرف فسادی کاموں کے پر نظر رکھتے ہیں، اصلاح کے کاموں کے پر نہیں، جس سے امت کی اصلاح ہو۔ عقیدے کے پر توجہ نہیں دیں گے، منہج کے پر توجہ نہیں دیں گے، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، منصوبہ بندی، مسلمانوں کے فائدے کی باتوں کے پر نہیں، صرف مسلمانوں کو کہاں لے جا کر پھنسانا ہے، مروانا ہے، انہی ساری چیزوں پر ان کی توجہ ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پورا ٹارگیٹ کیا گیا اور انہیں اتنا بڑا بنا کر پیش، ان کی جو فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی انکار نہیں کرتے، بلکہ ان کی ساری فضیلتیں ہمارے نزدیک مسلم ہیں، انہیں ماننا ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اس کو اس کے ایمان کے بارے میں کمی محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے جب کہا ہے، ان کو اعزاز عطا کیا ہے، ہم انہیں مانیں گے لیکن اتنا ہی جتنا نبی نے بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ خلیفہ بلا فصل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب وہ نہیں گئے، ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے گئے، تو اس موقع کے پر منافقین نے پروپیگنڈا کیا، انہیں بار بار ٹارچر کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد دل برداشتہ ہو کر خم کے مقام کے پر، جہاں عید غدیر خم منائی جاتی ہے نا، 18 ذوالحجہ کو حقیقت میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، اس پردے میں یہ منایا جاتا ہے، جیسا کہ 22 رجب کا کونڈا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی منایا جاتا ہے، اسی طرح 18 ذوالحجہ کو عید غدیر خم حقیقت میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر منائی جاتی ہے، خوشی کے طور پر۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ یہی چیزیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہے کہ جب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، شاہ عبداللہ کا انتقال ہوا، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور یہ ہمارے پر الزام لگاتے بلیم کرتے ہیں۔ خود جو کام کرتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن دوسرے لوگوں کے پر یہ بلیم برابر کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا، ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے، میری اور تمہاری نسبت ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب طور پہاڑی کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو قوم کی ذمہ داری حضرت ہارون کو دے کر گئے تھے، اکیلے گئے تھے، یعنی قوم کو سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ وہی نسبت میری اور تمہاری ہے، میں نے بھی تمہیں وہ ذمہ داری دی، مدینہ تم سنبھالو۔ اور اس کے بعد کہا، میں جس کا سرپرست ذمہ دار ہوں، دوست ہوں، تو حضرت علی بھی اس کے ذمہ دار ہیں، دوست ہیں، یعنی حضرت علی کی محبت میری محبت ہے۔ یہ بات تو آپ نے صحابہ سے بھی کہی کہ صحابہ کی محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ الگ الگ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو الگ الگ فضیلتیں عطا کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ اعزاز ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رشتہ قائم کیا، جو کہ اپنی بیٹی دے کر داماد بنا کر کیا، دوہری رشتہ داری ہو گئی، بہت سارے اعزازات۔ حضرت فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ اعزاز انہیں عطا کیا گیا قربانیوں کی بنیاد پر۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے اگر دیکھا جائے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لوگوں نے ان کے نام کے پر بہت ساری بدعقیدگیاں فتنہ پروریاں کی اور آج بھی کر رہے ہیں. روافض اور شیعہ وہی پروپیگنڈا مشنری ہے جو استعمال کی جا رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باقاعدہ خارجیوں نے عبد الرحمن ابن ملجم اس نے شہید کیا تھا. یہ خارجی سینیت، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرو، حکومتیں گرا دو، پورے ملک کے اندر بدنامی قائم کر دو، بس یہی اتنا آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے. تو وہی کام کیا تھا اس وقت اور ٹارگیٹ کیا کہ اس وقت تو مسلمانوں کے درمیان فتنے کی جڑ 3 لوگ ہیں. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کیا جائے؟ تینوں کو بیک وقت تو ختم کرو. پوری پلاننگ کی گئی اور اتفاق ایسا ہوا اس دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے وقت تو مارا گیا تھا. سب کو بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں آ پائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر حملہ کیا گیا لیکن حملے سے بچ گئے، ہلکا سا زخم لگا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر حملہ جو ہوا خنجر سے جو کہ زہر میں بھنا ہوا تھا اس سے مارا گیا. یہ وار کاری تھا. اس کے بعد دیکھیے ان کا اخلاق، کردار. اپنے قاتل کو جب سامنے لایا گیا، زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹے حسن کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسی حالت میں شہادت پالوں تو ایک ہی آدمی کو مارنا جس نے مجھ کو مارا ہے قصاص کے طور پر، لیکن اگر میں زندہ رہا تو پھر میں دیکھوں گا کہ اسے معاف کر دیا جائے یا تو جو حملہ اس نے کیا ہے اس کا قصاص لیا جائے. کہ پہلے سے پتا تھا کہ اس بنیاد کے پر کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کا شر اور فساد پیدا نہ ہو. حضرت عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے پر اللہ ایک قمیص دے گا خلافت کی، لوگ اس کو چھیننا چاہیں گے، اتارنا مت. اسی بنیاد کے پر انہوں نے بلوائیوں نے بہت کوشش کی لیکن خلافت کی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا. نبی کی حدیث کی بنیاد پر صحابہ ان کے یہاں پر پہرے داری کر رہے تھے لیکن منع کر دیا. صحابہ مدینے کے اندر موجود ہے، کہا کہ نہیں، جو تلواریں اللہ کے دین کے لیے اٹھی ہوئی ہیں میں اسے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ آپس میں ہم زلف تھے، اس بنیاد کے پر ساڑو ہونے کی بنیاد کے پر کہا کہ تمہارے خالو ہے، حضرت حسن اور حسین کو بھیجا، جا کر اپنے خالو کے گھر کی پہرے داری کرو. اور جب یہ واپس آ گئے بلوائیوں نے وہاں پر ٹکنے نہیں دیا، کبھی انہوں نے مارا نہیں تھا. حضرت حسن اور حسین دونوں کو ایک ایک تھپڑ مارا. کہا کہ تمہیں اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی، چھوڑ کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ دراصل ہم کو وہاں پر لوگوں نے ٹکنے نہیں دیا، بلوائیوں نے وہاں سے بھگا دیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی زندگی کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ان کے نام کے پر بڑے اللہ نے جو ان کو اعزازات عطا کیے وہ ایک جگہ رہ گئے ہیں، لیکن لوگوں نے اہل بیت کی بنیاد پر، نبی کے چچا زاد بھائی ہونے کی بنیاد پر، داماد ہونے کی بنیاد پر فتنے بہت برپا کیے. ہمیں ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے. ان کا مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ماننا ہے، اور ان کے نام کے پر جتنے فتنے اور بدعقیدگیاں پیدا کی گئی انہیں مشکل کشا نعوذ باللہ بنا دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام دے دیا گیا. ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. جو جائز مقام ہے اس مقام کو تسلیم کرنا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موقف کے پر قائم رکھے، ہر قسم کے افراط و تفریط سے محفوظ رکھے. صحابہ کے بارے میں جیسا ایمان و یقین ہونا چاہیے ویسا ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے. ان سے جیسی محبت، عقیدت اور جس طرح انہوں نے دین کی قربانیاں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی شوق، وہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے. انہی کی طرح ایمان لانے اور انہی کی طرح اسلام کی خدمات انجام دینے کی توفیق دے. ہر قسموں کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.